لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم الله شاكرا عليما آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل أو كما قال حبيب الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجب الاحترام حضرات علماء کرام ذمہ داران مساجد اور دیگر سامعین، اس وقت آپ حضرات کے سامنے اس بابرکت مجلس میں کچھ ضروری باتیں گوش و گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کیجئے گا اللہ پاک حق بات حق طریقے کے ساتھ حق نیت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے کہنے کی توفیق دیں، زبان سے وہ باتیں نکلوائیں جس سے میرا آپ کا امت کا فائدہ ہو، ان باتوں سے میری آپ کی امت کی حفاظت کرے جس سے فتنہ فساد شرور و فتن پھیلتا ہو۔ اللہ تعالی عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ معلوم ہوا کہ اس وقت پردہ نشین خواتین بھی ماشاءاللہ جلسے میں تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کے آنے کو قبول کرے۔ الغرض اللہ پاک جب بندوں سے محبت کرتے ہیں تو ان سے اپنے دین کا کام لے لیتے ہیں۔ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، میں اور آپ اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ نہ ہماری عبادت کا محتاج ہے، نہ ہی ہماری نمازوں اور روزوں کا وہ محتاج ہے، بلکہ بندہ اگر نیک کام کر لیتا ہے تو وہ خود اس کے لیے ہے۔ جب بندے کو نیک کام کی توفیق مل جائے اس وقت بندہ اللہ کا شکر بجا لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان تمام لوگوں سے میرا انتخاب کیا، میرے سے زیادہ مال میں، میرے سے زیادہ ہنر میں، میرے سے زیادہ طور و طریقے میں، علم میں ہونے کے باوجود اللہ نے میرا انتخاب کیا نیک کام کے لیے۔ یہ اللہ کا میرے اوپر احسان ہے۔ اسی لیے بزرگان محترم، ہم جب کبھی کسی فقیر کو صدقہ دیتے ہیں تو نیت ہونی چاہیے کہ میں جو اس بندے کو دے رہا ہوں یہ اس وجہ سے، مثال کے طور پر ایک بیچارہ لنگڑا لولا ہے، میں اسے صدقہ دے رہا ہوں تو یہ نیت کر لیں کہ میں جو یہ دے رہا ہوں یہ اس لیے کہ اللہ نے مجھے وہ نعمت سے نوازا ہے۔ پیر جس کے پاس نہیں ہے اس سے جا کر پوچھئے گا اس کی کیا قیمت ہے، ہاتھ جس کے پاس نہیں ہے اس سے جا کر پوچھئے گا اس ہاتھ کی کیا قیمت ہے، آنکھ جس کے پاس نہیں ہے اس سے جا کر پوچھئے گا اس آنکھ کی کیا قیمت ہے۔ تو اگر میں کسی لولے کو، کسی لنگڑے کو، کسی اندھے کو صدقہ دیتا ہوں تو میرے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو، یہ نیت ہو کہ میں جو دے رہا ہوں یہ اللہ نے میرے اوپر احسان کیا، نعمت دیا، اس وجہ سے اس نعمت کا شکرانہ بجا لاتے ہوئے میں اس کو عطا کر رہا ہوں۔ جب اس نیت سے دے گا ایک تو اس نعمت کی قدردانی دل پر آئے گی، شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، دوسرا یہ کہ تکبر نہیں آئے گا۔ اسی بات کو سامنے رکھیے گا۔ اللہ نے مجھے نیک کام کی توفیق دے دی، نماز پڑھنے کی مجھے توفیق دے دی، یہ اللہ نے میرے اوپر احسان کیا ہے۔
میری بات نہیں. رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، اسے دین کا کام کرنے کی اور اسے دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرتے ہیں. اب یہاں رک جائیے، میری بات کو ذرا غور سے سماعت کیجئے گا. مسجد آج افتتاح ہے، اس کے اوپر ہمارے آنے والے اکابر علماء کرام ضرور بیان کریں گے. مجھے بس اس بات کو آپ کو سمجھانا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا مجھے اور آپ کو شکر بجا لانا ہے. محلے میں اتنی عالی شان مسجد، اخلاص سے لبریز. میں جیسے ہی مغرب کی نماز پڑھایا، عجیب طرح سے سکون. بعض مساجد ہوتے ہیں، یہ علماء جانتے ہیں، حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندوی علیہ رحمت ان کے خلیفہ ہیں. حضرت میرے بھی استاد محترم ہیں قاری امداد اللہ صاحب، جو حضرت قاری صدیق صاحب کے آپ خلیفہ ہیں. ابھی مراد آباد میں آپ غالباً ترمذی وغیرہ پڑھاتے ہیں امدادیہ میں. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، حضرت مسجد ہے، مدرسہ ہے، اس کے اندر ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دکان کوئی بناتا ہے، اس میں جھگڑا نہیں ہوتا. مسجد بنا دیا، مدرسہ بنایا، محلے والے بناتے ہیں، کوئی اللہ کا نیک بندہ بناتا ہے، لیکن اس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نے بڑا پیارا جملہ کہا، وہ مجھے آپ کو عرض کرنی ہے. حضرت نے کہا جس ادارے میں، جس مسجد میں، جس مدرسے میں حرام کا پیسہ لگے گا، وہاں لڑائی جھگڑا ہوگا. اب یہ جو مسجد ہے جن محترم نے بنایا، حالانکہ اللہ پاک نے اتنا اخلاص دیا ہے کہ نہ مسجد میں نام موجود ہے، کچھ نہیں. اللہ ان کے اس اخلاص کو قبول کرے. ان کی جو لوگ ان کے ساتھ معاونین ہیں، ان کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، ساتھ دینے والے ہیں، اس کے اندر محلے والوں نے بھی ساتھ دیا. بھائی کام کر رہے تھے اور سامنے بالو رکھ دی گئی اور اینٹ وغیرہ پڑ گئے، آنے جانے میں آپ کو تکلیف، آپ نے برداشت کیا، وہ بھی ایک مدد ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک عرب کے اندر مسجد بنائی جا رہی تھی. ایک آدمی نے اعلان کیا میں ہی مسجد تنہا بناؤں گا، کوئی دوسرا اس کو نہیں بنائے گا. اللہ نے مجھے نوازا ہے اور میں میری طاقت کے مطابق اس میں کیا کروں گا، پیسہ لگاؤں گا. کوئی ایک دن کام کرتے ہوئے اتفاقاً کام والے جیسے کر رہے تھے، ایک موٹا سیمنٹ کی ضرورت پڑ گئی. اب یجمان تو دور ہے، محلے کا ایک غریب آدمی کام والوں سے پوچھا بھائی کیوں ابھی کام روک دیے؟ پورا کام ہو گیا، ایک سیمنٹ کا موٹا باقی ہے. تو وہ بیچارہ جاتا ہے، جا کر آ کر اس نے ایک موٹا اس میں ڈال دیا، ہو گیا. اب مسجد بنانے والے صاحب رات کو خواب میں دیکھ رہے ہیں، ایک خواب میں کہنے والا کہتا ہے اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی اور اس کی بھی مغفرت کر دی جس نے آپ کے ساتھ آپ کا معاون بنا، آپ کے ساتھ آپ کا مددگار بنا، اللہ نے اس کی بھی مغفرت کر دی. وہ بندہ پریشان ہو گیا، ارے میں تنہا بنا ہوں، ارے مجھے کس نے ساتھ دیا؟ نہ میرا بھائی ساتھ آیا، نہ میرے کوئی اور یہ عجیب بات ہے. ایک دن، دو دن خواب یہی نظر آیا، تیسرے دن اس نے کام والوں کو سب کو جمع کیا. دیکھو ایک بات آپ سے پوچھنی ہے، بتاؤ کہ ایک میں نے پورے کا پورا میں نے لگایا ہے، لیکن مجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری بھی مغفرت ہو گئی اور جن صاحب نے تمہارے ساتھ مدد کی اس کی بھی مغفرت ہو گئی. بھئی تم لوگوں نے پیسہ لے کر تو کام کیا نا، تو انہوں نے سوچا کہ بھئی کون مدد کیا؟ کہا ہاں یجمان، مجھے یاد آیا کہ ایک وقت کام چل رہا تھا، ایک موٹا سیمنٹ کی ضرورت پڑ گئی تھی، اس وقت جو غریب بیچارہ ہے محلے کا، اس نے لا کر ڈال دیا تھا، اس نے نام کا بھی اظہار نہیں کیا. اب اس کو بلایا گیا، کہا دیکھو اس موٹا سیمنٹ کی تم جتنی قیمت ہے لے لو. بڑھاتا گیا 1000 ریال سے 50 ریال سے بڑھتے ملین تک آنے کے لیے تیار. اب وہ موٹا ڈالنے والا وہ کہتا ہے بڑا پیارا جملہ، جو خواب آپ نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے. اب مغفرت کے بدلے
اللہ نے میرے چھوٹے سے اس کام کو قبول کر لیا. تو حضرات محترم یہاں اللہ کا شکر بجا لائیں. اتنی عالی شان مسجد ہمارے اس محلے میں ہو گئی. ایک تو اللہ کا شکر بجا لانا ہے, صرف زبان سے شکر شکر بولنا نہیں ہے. ایک زبانی شکر ہے, ایک فعلی شکر, کام سے کیا کرنا ہے, مسجد کو آباد کرنا ہے. مسجد کو ویران کریں گے یاد رکھیے گا اتنی عالی شان مسجد بن کر بیکار ہو جائے گی. مسجد جہاں دعا بھی دیتی ہے وہاں بددعا بھی دیتی ہے. اے اللہ جس نے میرے تیرے گھر کو آباد کیا اس کو آباد کر دے, اور جس نے تیرے گھر کو ویران کیا اے اللہ تو اس کے گھر کو ویران کر دے. آج ہمارے گھر جو ویران ہو رہے ہیں, ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں, معاف کیجئے گا بزرگان محترم, مؤذن تو اعلان کرتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی مولانا صاحب آپ غلط بول رہے ہیں, کامیابی کہاں ہے, سمجھ رہے نہیں, سونگنے میں ہے. یہ بات کسی کو بری لگے گی معاف کیجئے گا. مسجد اذان ہوتی ہے, میرا بھائی گلی کے سڑک پر کھڑے ہو کر کوئی نشہ سنتا ہے, کوئی شراب پیتا ہے, معاف کیجئے گا ابھی ہمارے سامنے اب کل کے بعد جو جمعہ آئے گا, جمعہ کے دن شب برات آئے گی, پوچھئے گا ان علماء سے, اللہ پاک اس آدمی کی مغفرت نہیں کرتے جو شراب پیتا ہے, جو نشہ سنتا ہے. اللہ اس بندے کی مغفرت نہیں کرتے. اللہ تو چاہتے ہیں میری اور آپ کی مغفرت کریں, میری بات نہیں. کلام مجید میں اللہ پاک کہتے ہیں ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. ارے تمہیں عذاب دے کر مجھے کیا ملے گا؟ بھئی تم اچھے کام کرنے والے ہو گئے, نیک بن گئے, نمازی بن گئے, تو تمہیں عذاب دے کر مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کو بندوں سے بڑی محبت ہے, لیکن مانتے نہیں تو اللہ جوتے برساتا ہے. اب آئیے اس وقت موجودہ حکومت صحیح یا اس وقت کورٹ صحیح, ہائی کورٹ صحیح, جو ہمارے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے, یہ ان کے دم میں دم نہیں ہے بلکہ میرے اور آپ کے اعمال بد کا نتیجہ ہے. مجھے معاف کیجئے گا, میری بہن بغیر پردہ کے پھرا کرتی تھی, میرا بھائی اور نمازوں کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا. جس زمین پر اللہ کی نافرمانی ہوگی اللہ پاک ظالموں کو کھڑا کرے. آج جو ظالم کھڑے ہیں یہ سب ہمارے گناہوں کا ثمرہ ہے. آئیے ہم سب مل کر توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگے. اے اللہ اس دین پر مجھے اور آپ کو چلنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں شکر والا اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما. جتنے کام اللہ ہم سے خیر والے لے لیں بزرگان محترم یہ میرے اور آپ کے لیے فائدہ ہے, ورنہ اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے. ہم کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں. دعا کیجئے گا اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. میں یہاں رک کر سب سے پہلے تو اللہ کا شکر بجا لاؤں گا, اس کے بعد کیونکہ میں شروع سے جانتا ہوں جگہ سے لے کر مسجد بننے سے لے کر اگر نام کہوں تو شاید ہمارے محترم کو ناراضگی ہو جائے, اس لیے میں نام تو عرض نہیں کروں گا. جن جن احباب نے اس مسجد کو سجایا ہے, اس مسجد کو خوبصورت بنایا ہے, اللہ ان کی نسلوں کو خوبصورت بنا دے, ان کے گھروں کو خوبصورت بنا دے, دنیا بھی ان کی سوار دے, آخرت بھی ان کی سوار دے. وما علینا الا البلاغ.